سندل کا شربت یا اس کا باداموں کا شربت، گرمیوں میں اس طرح کے شربت بہت آئے جاتے ہیں، تو گھر میں سندل کا شربت اگر بنانا ہو، آپ کو لگتا ہو کہ بازار سے یار لائیں گے پتہ نہیں اچھا ہے یا نہیں ہے، تو خود بنائیں، تو کس طرح وہ ہوتا، کس لیے، کتنا مفید ہوتا ہے گرمی کو دور کرنے کے لیے، اور اگر خود بنانا ہو تو کیسے بنائیں؟ یہ تو زیادتی کر رہے ہیں آپ، پھر وہ کمپنیاں بند ہو جائیں گی، تو جو یہ سارے طبیب بناتے ہیں تو پھر اگر گھر میں سارے بنانا شروع کر دیں گے تو پھر آپ لوگوں کا کاروبار بند کرنا چاہ رہے ہیں؟ نہیں، میں چاہ رہا ہوں لوگ خود اپنے طور پہ کاروبار دیکھیں، کتنا کاروبار بند ہو جائے گا، سارے تو بنائیں گے نہیں۔ نہیں، اس کے علاوہ ایک اور بات ہے، جو رب نے کسی کی قسمت میں رزق لکھا ہوتا ہے نا، وہ اس کو مل کے رہنا تو پھر آپ کیوں ہی تو سر میں اس لیے یہاں پہ آپ کو اس بات پہ میں اس کا آپ کو میں بتانے لگا ہوں کہ جو رب نے کسی کی قسمت میں لکھا ہے نا وہ کچھ ہی نہیں سکتا۔ تو نسخہ بتانے کا، آپ کا پوچھنے کا، میرا بتانے کا مقصد ہے کوئی اس سے فائدہ اٹھائے گا تو ہمارے لیے دعا کرے گا، تو دعاؤں کی زندہ لوگوں کو بھی ضرورت ہے اور مردہ لوگوں کو بھی ضرورت ہے، ہمیں اب بھی کام آئیں گی تو آخرت میں بھی کام آئیں گی۔ بے شک بے شک۔ اس کا بڑا سادہ سا اور آسان سا کلیہ ہے۔ اگر آپ فار ایگزامپل 5 بوتلیں بنانا چاہتے ہیں، کس کی؟ شربت سندل کی، ٹھیک ہے، تو اس میں آپ نے کیا کرنا ہے، اچھا والا سندل کی لکڑی لے، ٹھیک ہے، اب سندل کی لکڑی لے لیں 50 گرام، کم از کم 50 گرام، زیادہ لے سکتے ہیں، ہم 50 گرام 100 گرام بھی ڈال سکتے ہیں، آپ 100 گرام کریں گے تو اور زبردست رزلٹ آئے گا، ٹھیک ہے۔ اب آپ نے 50 گرام لے لی سندل کی لکڑی، اگر سندل بورا ہے تو وہ اس کا 3 گنا زیادہ وزن ڈلے گا، وہ 150 گرام ڈلے گا، وہ بھی 1 نمبر ہو، اس میں 2 نمبر ہی بہت ہے، آپ نے جا کے چیک کر کے پھر لے کے آنا۔ سندل کی اصل لکڑی کہاں سے ملے گی، کیسے پتہ چلے گا؟ اس کی خوشبو بتاتی ہے سر۔ اچھا ٹھیک ہے، اس کی خوشبو بتاتی ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ الائچی سبز لے لیں، جو بھی آپ نے سندل کا وزن لیا اس کا ہاف، اگر آپ نے سندل لکڑی لیا 50 گرام تو وہ آئے گی 25 گرام، اگر آپ نے سندل کا بورا لیا 150 گرام تو اس کو آپ لیں گے وہ تقریباً 75، آدھی 75 آ گئی۔ اس میں آپ جتنا شربت بنانا چاہتے ہیں، ٹھیک ہے، اگر آپ 5 بوتلیں بنانا چاہتے ہیں تو 5 بوتلیں پانی اس کے اندر یہ ڈپ کر کے نا کسی برتن میں رکھ دیں۔ دوبارہ سے کیسے؟ 5 بوتل پانی یعنی کہ 5 لیٹر پانی اس برتن میں جس میں آپ شربت بنانا چاہتے ہیں، اس میں 5 لیٹر پانی ڈالیں اور یہ سبز الائچی اور وہ جتنی مقدار بتائی، ٹھیک ہے، وہ اس میں رکھ کے نا بھگو دیں، ٹھیک ہے۔ اگر سندل لکڑی ہے تو اسے کاٹ کے توڑ کے چھوٹی چھوٹی کر کے ڈالنا ہے۔ اب 24 گھنٹے تک وہ بھگو کے رکھ دیں، ٹھیک ہے۔ 24 گھنٹے کے بعد اس کو چولہے کے اوپر رکھیں، پکانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب اسے پکائیں، جب آپ سمجھیں کہ ہاں اب اس کا اثر نکل چکا ہے، بوائل آنے شروع ہو گئے، ابلنا شروع ہو گیا بار بار اور ابل رہا ہے اور اس کا اثر نکل چکا ہے، پھر آپ اسے پون لیں کسی برتن میں، ٹھیک ہے، اسٹین کر لیا، پون لیا، پوننے کے بعد اسے ٹھنڈا ہونے دیں۔ اب کیا کرنا ہے، اب وہ آپ نے جو برتن ہے اس برتن سے اوپر سے نا نتھار لینا ہے، یعنی کہ نیچے والا حصہ اگر کوئی مٹی کوئی ڈسٹ کوئی چھوٹی موٹی ہے تو نیچے ہی رہ جائے۔ اب آپ دوسرے برتن میں اسے پلٹا لیں، پلٹانے کے بعد آپ چولہے کے اوپر رکھیں۔ اب آپ نے 5 لیٹر پانی تھا نا، اب 5 کلو چینی ڈال دیں، اچھا، 1 بوتل میں 1 کلو چینی آئے گی، ٹھیک ہے۔ اب اسے پکانا شروع کر دیں، ٹھیک ہے۔ اب چینی آپ نے ڈالی ہے جب پانی گرم ہو گیا تاکہ وہ جلدی حل ہو جائے۔ اب آپ نے پھر یہاں پہ آ کے پھر برکسو میٹر کی ضرورت پڑتی ہے جس پہ وہ لگا کے چیک کرتے ہیں کہ اس کی برک پوری ہو چکی کہ نہیں، برکس۔ لیکن پہلا دیسی طریقہ جو ہم بھی بناتے تھے، سارے بناتے تھے، وہ طریقہ میں آپ کو بتا دیتا ہوں۔ برکسو میٹر مہنگا لانا پڑے گا، گھر میں دیسی طریقہ اور بہترین۔ اب جب چینی بالکل آپ کی میلٹ ہوگی، ختم ہوگی، شیرہ بن گیا، اب آپ نے 5 گرام سٹرک ایسڈ ڈال دینا ہے تاکہ شربت جلدی خراب نہ ہو۔ فار ایگزامپل آپ 1 مہینے میں نہیں پی سکے، آپ بھی 2-4 مہینے 5 مہینے 6 مہینے لگ جانے ہیں پیتے پیتے، تو آپ سٹرک ایسڈ اچھی والی ٹاٹری یعنی کہ وہ اس میں 5 گرام ڈال دیں۔ اب آپ اس کو دیکھیں، پکائی کر کے وہ تھک ہو گیا، آپ نے اب اس میں سے ایسے کسی چیز سے نہ لینا ہے، تھوڑا سا اور نیچے گرانا ہے۔ اگر تو وہ پھیل رہا ہے تو شربت کچا ابھی تیار نہیں ہوا۔ جب آپ ایسے پھینکیں تو وہ موتی بن جائے، سکڑ کے موتی بن جائے، واہ، تو وہ آپ کا شربت تیار ہو گیا۔ اب آپ کا شربت وہ تیار ہے، اسے ٹھنڈا ہونے دیں، ٹھنڈا ہو جائے، پھر آپ پینا چاہیں آپ اس کو 1 مگ پانی کا لیں یا بوٹل میں ڈال کر رکھ لیں، 1 مگ پانی میں یا 1 گلاس پانی میں 3-4 چمچ ملائیں، پھر اسے نوش فرمائیں۔ پھر آپ دعائیں دیں ہمیں
اور یہ شربت اگر بچوں کو دودھ میں پلایا جائے، عام لوگ پانی میں بھی پی سکتے ہیں، دودھ میں بھی پی سکتے ہیں، پھر اس کو آپ وہ آئس کریم کھاتے ہیں آئس کریم میں ڈال لیں، ملک شیک میں ڈال لیں، آپ اس میں تخم بالنگو ڈال لیں، آپ اس میں گوند کتیرا ڈال لیں، آپ اس میں لیمن کا رس ڈال لیں، جس شربت میں چاہیں اس کو ملا لیں، جس چیز میں چاہیں اس کو ملا لیں۔ لیکن شوگر والے نا، شوگر والا بندہ کیا کرے گا؟ چینی نہیں شامل کرے گا، شربت اس کا سندل تیار ہے، شربت سندل اس کا تیار ہے، کیا کیا تک وہ چینی نہ ملائے اس کا شربت سندل تیار ہے، اس کو اتنا ہی فائدہ کرے گا۔ ہاں ٹھیک ہو گیا؟ لیکن اگر اس کی چینی کی جگہ شکر ڈال لیں کمال ہو جائے گا، اگر شکر ڈالیں تو وہ تو کمال کی بات ہے۔ اچھا، یہ میٹھا کرنے کی وجہ کہ کچھ لوگ میٹھا پسند کرتے ہیں، چلے کولڈ ڈرنک جتنا نقصان تو نہیں نا ہوگا وہ چینی کھائے گا تو یہ استعمال کر لیں۔ پھر بچے اس کو اتنے شوق سے پیتے ہیں، میرے پاس اتنا ہمارا یہ چلتا ہے، ماں باپ لے جاتے ہیں کہ بچے نا اور کوئی چیز نہیں پیتے تھے، جب سے یہ سندل دیا دودھ پینا شروع کر دیا۔ اس کا ٹیسٹ اتنا پیارا ہوتا ہے نا، جیسے آئس کریم ہوتی ہے، بڑا پیارا ٹیسٹ بنتا ہے، خوشبو اتنی پیاری ہے، دل کرتا ہے پینے کو۔ تو یہ شربت کیا فائدے کیا ہے؟ آپ کے دل کی دھڑکن تیز ہے، اس کو نارمل پہ لے کے آئے گا۔ آپ کا بلڈ پریشر ہائی رہتا ہے، اس کے پینے سے بلڈ پریشر نارمل رہنا شروع ہو جائے گا۔ آپ کے جگر کے اندر گرمی ہے، گرمی کم ہو جائے گی۔ آپ کے اندر اگر آپ کو گرمی کی وجہ سے پیشاب کے اندر یورین کے اندر جلن آ رہی ہے، یہ جلن کو ختم کر دے گا۔ پھر آپ کے اگر پسینے سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے پسینے کی بدبو کو خوشبو میں بدل دے گا۔ اگر آپ کے منہ سے بدبو آ رہی ہے، آپ کے منہ کی بدبو کو ختم کرے گا۔ اگر آپ کے انڈر آرم میں اسمیل رہتی ہے، اس کو ختم کرے گا۔ اگر آپ کے پاؤں میں پسینہ بہت آتا ہے، اسمیل بہت آتی ہے، بعض اوقات ہوتا ہے سوکس اتارتے جائے نا، سوکس اس کو ختم کرے گا۔ یعنی کہ کتنے زیادہ اس کے فائدے ہیں۔ اگر آپ کو گردوں میں پتھری ہے تو تب بھی اس سے یورین زیادہ آئے گا تو اس سے پتھری نکل جائے گی۔ یعنی کہ ایک چیز کے کتنے زیادہ فائدے ہیں کہ آپ بنائیں اور اس سے فائدے اٹھائیں۔